الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا وسندنا ومحبوبنا ومحبوب ربنا ومطلوبنا ومطلوب ربنا ومقصودنا ومقصود ربنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد كل نفس ذائقة الموت آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين
بہت ہی واجب الحترام بزرگوں، دوستوں، قابل قدر مسلمان بھائیوں، یہ آیات مقدسہ مختلف اللہ رب العزت نے مجھے یہ تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور آپ کو رب کائنات نے مختلف جو آیات ہیں یہ سننے کا شرف عطا فرمایا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب کائنات مجھے حق اور سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مجھے اور آپ کو الہ العالمین سب کو سنا کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کہ بات عمل سے بنتی ہے، عمل کے بغیر کچھ بھی نہیں۔ الہ العالمین فرماتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار جو کہ ذی روح دنیا میں آیا ہے اس نے ایک نہ ایک دن دنیا فانی سے کوچ کرنا ہے، بھلے اس کو دنیا میں آنے کا موقع ایک لمحہ ملا، ایک دن ملا، ایک گھنٹہ ملا، یا ایک ویک ملا، ایک سال ملا، بھلے وہ ہزاروں سال جیلے، لیکن آخر کار دنیا فانی سے اس نے کوچ کرنا ہے۔ علماء کرام کا جمع غفیر ہے، میں علماء کرام کے جمع غفیر کی موجودگی میں قرآن و احادیث کا دامن پکڑ کر یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ الہ العالمین نے فرمایا کہ جو بھی ذی روح ہے اس نے دنیا فانی سے چلے جانا ہے، اور جب بندہ مومن، بندہ انسان کوئی بھی مرنے والا ہو، جب قبر میں جاتا ہے تو منکر نکیرین وہ بندے سے سیاہ ستہ کی احادیث کے حوالے سے وہ 3 سوال کرتے ہیں۔ فرشتے پوچھتے ہیں مر ربو کا، اے قبر میں آنے والے ذرا بتا تو صحیح تیرا الہ کون ہے، تیرا رب کون ہے۔ دوسرا سوال کرتے ہیں ما دینو کا، اے قبر میں آنے والے تیرا دین کیا ہے، کیا تو دنیا میں جب تھا دنیا عیسائیت میں تو نے سانس گزارے، یا تو نے دنیا اسلامیت کے حوالے سے بندہ مسلم ہونے کا ثبوت دیا، کیا تو اہل اسلام تھا یا غیر مسلم تھا۔ اور تیسرا سوال کرتے ہیں ماذا کنت تقول فی حقی ھذا الرجل، اے قبر میں آنے والے ذرا یہ تو بتا کہ تو دنیا میں جب تھا یہ بابرکت ہستی، اس کے متعلق تیرے خیالات کیا تھے۔ منکر نکیرین جب یہ سوال کرتے ہیں، حضور سرکار مدینہ سرور قلب و سینہ آقا نامدار مدنی تاجدار حضور صاحب مالک و مختار، آپ کا چہرہ انور سامنے آتا ہے، اور فرشتے پوچھتے ہیں بتا تو دنیا میں ان کے متعلق کیا کہتا تھا۔ یہ تو سیاہ ستہ کے حوالے سے ہے، اور امام بخاری امام مسلم نے صرف ایک سوال کا ذکر فرمایا ہے، اگرچہ میں اور آپ تینوں سوالوں کے قائل ہیں، تینوں سوالوں کو ماننے والے ہیں کہ رب کے متعلق بھی پوچھا جاتا ہے، دین کے متعلق بھی پوچھا جاتا ہے، لیکن امام بخاری مسلم نے کتاب الجنائز میں جو ارشاد فرمایا ایک سوال کا ذکر کیا، کیا کہ فرشتے اہم سوال ایک ہی پوچھتے ہیں، اور وہ کیا کہ وہ کہتے ہیں ماذا کنت تقول فی حق ھذا الرجل، اے قبر میں آنے والے سب سے اہم سوال یہ بتا تو اس بابرکت ہستی کے متعلق تیرے خیالات کیا تھے، تو کیا کہتا تھا،
کیا کہیں تیرا شمار، تیرا لگاؤ، تیرا جھکاؤ اس طرف تو نہیں تھا کہ جو کہتے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ العیاذ باللہ تعالی علیہ کہ دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، معاذ اللہ آپ میں یہ خامیاں ہیں، یہ نقص ہیں، یہ عیب ہیں، کہیں تو تیرا جھکاؤ ادھر تو نہیں تھا، یا پھر تیرا جھکاؤ ادھر تھا، تیرا تعلق ادھر تھا، کیا کہ تجھے جانا، تجھے مانا، تجھے جانا، تجھے مانا، نہ رکھا غیر سے دھیان، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ کہ اے قبر میں آنے والے ذرا بتا تو صحیح، تیرا جھکاؤ ادھر تھا یا ادھر تھا، تو دنیا میں کیسے کیسے خیالات رکھتا تھا؟ کیا تو وہ امام اعلی حضرت، وہ پیرانے پیر حضور پیر مہر علی شاہ صاحب، کیا ان کے خیالات کا تو قائل تھا؟ کیا کہ یا صاحب الجمالی و یا سید البشر، یا صاحب الجمالی و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ۔ اور یا پھر تیرے خیالات، تیرے عقائد صحابہ کرام کے عقائد کے مطابق تھے کہ سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کہتے تھے، کیا تو بھی وہی کہتا تھا؟ کیا کہ آپ حضور سرکار مدینہ سرور قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ آقا احسن من کا لم ترقت عینی، آقا میں نے آپ جیسا خوبصورت حسین دیکھا ہی نہیں، میں نے آپ جیسا خوبصورت نہیں دیکھا، تو آقا میں نے نہیں دیکھا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کی مثال تو دنیا میں موجود ہے لیکن میری وہاں تک پہنچ نہیں۔ عزیزان من، بسا اوقات چیز تو مارکیٹ میں موجود ہوتی ہے لیکن میری اور آپ کی پہنچ وہاں نہیں ہوتی۔ چیز شرق میں، ہم غرب میں، چیز شمال میں، ہم جنوب میں، چیز آسمانوں پر اور ہم زمین پر۔ آپ نے ان قیود و حدود کو دور کرنے کے لیے عرض کیا، آقا واجمل من کا لم تلد النساء، آقا میری آنکھ نے آپ جیسا خوبصورت نہیں دیکھا، اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کی مثال دنیا میں موجود ہے، نہیں آقا آپ جیسا خوبصورت کسی ماں نے جایا ہی نہیں، کسی ماں نے پیدا نہیں کیا۔ واجمل من کا لم تلد النساء خلقتا مبرم من کل عیب، رب کائنات نے آپ کو ہر عیب سے پاکیزہ پیدا فرمایا۔ آپ نے یہ اشعار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بارگاہ میں عرض کیے، حضور آقا نامدار مدنی تاجدار صاحب مالک مختار صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے یہ نہیں فرمایا اے حسان تو میرے متعلق کیا کیا کہتا ہے، اے حسان میں بھی انسان ہوں، اے حسان انسان میں خامیاں ہوتی ہیں، نہیں، آپ نے آپ کے اشعار سنے اور آپ کے چہرے پر تبسم ہے، اور آپ نے اشعار سن کر، اپنی نعت مبارک سن کر سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو انعامات سے نوازا، آپ کو اپنے کرم سے نوازا، بتا دیا دنیا والوں میرے متعلق جو عقائد رکھنے ہیں وہ میرے صحابہ جیسے عقائد ہوں،
جیسے میرے صحابہ کے عقائد ہیں کہ خلقتا مبرّا من کل عیب، رب کائنات نے آپ کو ہر عیب سے پاکیزہ پیدا فرمایا۔ عزیزان من، کسی چیز کا نہ جاننا، غیب کا علم نہ ہونا، یہ ایک خامی ہے، یہ ایک عیب ہے۔ جب حسان بن ثابت نے عرض کیا آقا رب کائنات نے آپ کو ہر عیب سے پاکیزہ پیدا فرمایا، کیسے؟ کانک قد خلقتا کما تشاء، کہ گویا کہ جیسا کہ آپ نے چاہا، آپ نے پسند فرمایا، ویسا رب کائنات نے آپ کو پیدا فرمایا۔ یہ کیا ہے؟ حسان بن ثابت کے عقائد ہیں۔ اے دنیا والو، اگر اپنی آخرت کی خیر چاہتے ہو، اہل ایمان اگر اپنی قبر کو روشن کرنا چاہتے ہو، اپنی قبر میں نور چاہتے ہو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان چاہتے ہو، تو پھر عقائد صحابہ جیسے رکھنے پڑیں گے، پھر اپنے معاملات صحابہ جیسے رکھنے پڑیں گے۔ اگر صحابہ سے عقائد مختلف ہو گئے تو پھر الامان والحفیظ، الامان والحفیظ، اگر صحابہ کے عقائد سے مختلف عقائد ہو گئے تو وہاں پر کوئی جائے پناہ نہیں، وہاں پر کوئی ٹھکانہ نہیں، آپ کے علاوہ کوئی سہارا نہیں، آپ کے علاوہ کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اسی چیز کو تو امام اعلیٰ حضرت عظیم البرکت شام رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے نوٹ فرمایا اور لوگوں میں پرچار کیا، کیا کہ آج لے ان کی پناہ، آج لے ان کی پناہ، اور آج ہی مدد مانگ ان سے، آج ہی لے پناہ ان کی اور آج ہی مدد مانگ ان سے۔ فرمایا اگر تو اپنی خیر، اپنی بھلائی چاہتا ہے تو آج ہی اپنا رابطہ ان سے جوڑ لے، آج ہی اپنے تعلقات ان سے استوار کر لے، آج ہی اپنا جھکاؤ صحابہ کے عقائد کی طرف کر لے۔ ہمارے اسلاف ان کے عقائد بھی صحابہ جیسے تھے، اور ہم چونکہ ان کے پیچھے ہیں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہم ہر وقت استغفار کرتے ہیں، ہم دعا کرتے ہیں مولا ہمیں صحابہ جیسے عقائد عطا فرما، صحابہ جیسے جو ان کا جو نقش قدم ہے ان پر چلنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ دوسری آیت مقدسہ جو کہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی تھی، رب کائنات فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، یا ایھا الذین آمنو لا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اے ایمان والو، اس سے پہلے کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ اے ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ، اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ۔ ایک جو مسلمان ہے یہ نہیں کہ صرف نماز پڑھتا ہے روزے نہیں رکھتا، یا نماز اور روزے تو پڑھتا ہے زکوٰۃ نہیں دیتا، اور اس کے ذہن میں شیطان یہ وسوسہ، یہ حیلہ، یہ بہانہ پیدا کرتا ہے کہ اے دنیا والے تو اگر زکوٰۃ دے گا تو تیرے مال میں کمی آ جائے گی۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ، فرمایا جو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے ہیں ان کی مثال ایک جو دانہ ہے اس کی طرح ہے، کہ جو بندہ، جو کسان ایک دانہ کھیت میں ڈالتا ہے، رب کائنات ایک جو دانے سے 7 بالیاں 7 شاخیں پیدا فرما دیتا ہے، اور ہر شاخ میں فرمایا 100 دانے ہوتے ہیں۔ یعنی اے بندہ مسلم، اے ایمان والو، اگر تم میرے راستے پر ایک جو روپیہ خرچ کرو گے تو میں رب کائنات ایک کے بدلے میں 7 جو 100 ہے
میں آپ کو 700 عطا فرماؤں گا، آپ میرے راستے میں 1 دو گے میں 700 دوں گا۔ یہ بھی میرے اور آپ کو سمجھانے، مجھے اور آپ کو سمجھانے کے لیے ہے۔ رب کائنات جس کو چاہے اس سے بھی زیادہ عطا فرما دے۔ یہ چونکہ رمضان مبارک کا مہینہ ہے اور آخری اشرا اپنے آخری ایام میں ہے، اور قریب ہے کہ عید جو فطر ہے اس کا چاند دکھائی دے، تو رمضان المبارک میں اکثر مسلمان زکوٰۃ نکالتے ہیں اور اللہ رب العالمین کی رحمت و برکات حاصل کرتے ہیں۔ زکوٰۃ بھی نکالیں، اور زکوٰۃ کے ساتھ ساتھ روزوں کو جب فطرانہ ہے اس کو بھی نکالنا پڑے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم فرمایا، یہ جو فطرانہ ہے یہ تمہارے روزوں کی بھول چوک، یہ اس کے حوالے سے ہے کہ جو تم سے بھول چوک میں رمضان مبارک کے روزوں کے حوالے سے گناہ ہو جائے، رب کائنات ان کے صدقہ فطر کے حوالے سے وہ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ صدقہ فطر کتنا ہے؟ وہ گندم یا آٹا نصف سا، یعنی 2 کلو اور اس کا ہاف۔ گندم وہ جو خود کھاتے ہو، آٹا وہ جو خود استعمال کرتے ہو۔ یہ نہیں کہ چیز خود تو اچھی کھاؤ اور اللہ کے راستے پر ہلکی چیز دو، نہیں، اللہ کے راستے پر اپنے سے اچھی چیز دینی چاہیے۔ اگر اچھی نہیں تو کم از کم جتنی خود کھاتے ہو، جو چیز خود کھاتے ہو ویسی اللہ کے راستے پر دینی پڑے گی، ویسی اللہ کے راستے پر قربان کرنی پڑے گی۔ مجھے بات یاد آ گئی، ایک اللہ والے وہ اپنے مریدین کو فرماتے تھے کہ اے میرے غلاموں، اللہ رب العزت کو وہ شان وہ مقام دو جو کسی کا شان و مقام نہیں۔ اللہ رب العزت کی ایسے قدر و قیمت جانو جو کسی کی نہیں۔ اگر ایسے نہ کر سکو تو کم از کم جو اپنا مقام، جو اپنی شان ہے، اس کے مطابق ضرور اللہ کی شان جانو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ رب العزت کو تم اپنے سے بھی کم تر سمجھو۔ فرماتے تھے میرے غلاموں ایسا کبھی نہ کرنا۔ ایک مرید ان کے پاس بیعت کرنے کے لیے آیا، آپ نے ان کو بھی حسب معمول یہ نصیحت فرمایا، اے میرے غلام، اے میرے مرید، جب بھی تو جہاں پر بھی ہو اللہ رب العزت کو وہ مقام وہ شان دو جو کسی کا نہیں، یعنی سب سے افضل و اعلیٰ۔ اگر ایسا نہ کر سکو تو کم از کم اپنے برابر ضرور مقام دو، اپنے سے کم تر اللہ تعالیٰ کو کبھی نہ سمجھنا۔ وہ مرید اس نے کہا حضور کیا بات ہے، اللہ کی شان تو بلند و بالا ہے اور آپ کہتے ہو آپ نے جیسا مقام دو، مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آئی۔ فرمایا میرے مرید آج رات تو میرے پاس ٹھہرنا۔ وہ مرید اس نے رات کا جو بسیرا جو اپنے پیر صاحب کا جو ڈیرا اس پر کیا، جب صبح ہوئی آپ نے دوسرے غلام کو بھیجا، فرمایا جاؤ اس کے لیے ناشتے کا بندوبست کرو۔ جب ناشتہ بھیجا اس میں مکھن بھی تھا، اس میں ساگ بھی تھا، اس میں روٹی تازہ بھی تھی، اس میں پراٹھا بھی تھا اور اس میں باسی روٹی بھی بھیج دی۔ تھوڑی دیر بعد خود ہی ایک فقیر کو بھیجا، فقیر نے جا کر اللہ کے نام پر آواز لگائی۔ جب اس نے اللہ کے نام کی آواز سنی تو اس نے باسی روٹی اٹھا کر اس فقیر کو دے دی۔ ناشتہ کر لیا، آیا حضور میں جانے لگا ہوں، مجھے جانے کے لیے پرمیشن دو، مجھے جانے کے لیے اجازت دو۔ آپ نے فرمایا مرید چلا جا، لیکن میری نصیحت یاد ہے نا؟ عرض کی حضور کیا؟ فرمایا خدا کو مقام شان وہ دو جو کسی کا شان و مقام نہیں۔ رب کائنات کی وحدانیت ہے، الہ العالمین کا مقام سب سے افضل و اعلیٰ ہے۔ اگر ایسا نہ کر سکو تو کم از کم آپ نے جیسا مقام ضرور دو اور آپ نے سے کم تر کبھی بھی اللہ کو نہ سمجھو۔ اس نے پھر عرض کیا حضور
یہ کیا بات ہے؟ میں آپ کی یہ نصیحت رات بھی سنی تھی اور اب پھر سنی ہے۔ میں اس بات کو سمجھ نہیں سکا کہ آپ کہتے ہیں کہ آپ نے جیسا مقام دو۔ آپ نے فرمایا میرے غلام، اے میرے مرید، تو نے رات کا ٹھہراؤ ادھر ہی کیا ہے؟ عرض کی جی حضور میں نے کیا ہے۔ فرمایا ناشتہ کیا ہے؟ عرض کی جی حضور کیا ہے۔ فرمایا جب تو ناشتہ کر رہا تھا تیرے پاس ایک فقیر آیا تھا نا؟ عرض کی جی حضور آیا تھا۔ فرمایا اس نے آ کر اللہ کے نام کی آواز لگائی تھی، اللہ کے نام پر مانگا تھا اور کہا تھا مجھے اللہ کے نام پر دو۔ اگر تو اپنے سے اعلیٰ اللہ تعالیٰ کا مقام جانتا تو پراٹھا اور اچھی چیز اس کو دیتا نا، اور اگر تو اپنے جیسا بھی سمجھتا تو پھر اس کو اپنے ساتھ بٹھا کر جو خود کھاتا وہی اس کو کھلاتا۔ لیکن تو نے کیا کیا کہ اس کو باسی روٹی دے دی اور خود مکھن اور جو تھا پراٹھا وہ کھا لیا، یعنی اعلیٰ افضل خود کھایا، اللہ کے نام پر تو نے ہلکی چیز دی۔ عرض کی حضور اب سمجھائی بات کی، یعنی آپ نے مثال دے کر سمجھا دیا، اے لوگو اللہ کے نام پر جب بھی دو افضل و اعلیٰ دو، اللہ کے نام پر جب بھی دو اچھی چیز دو، یہ نہیں جو چیز ردی ہے، جو چیز بیکار ہے اس کو اٹھا کر اللہ کے نام پر اور اچھی چیز خود استعمال کرو، ایسا کام نہ کرنا۔ رب کائنات کی وحدانیت کا مقام بلند و بالا ہے، الہ العالمین کی جو شان ہے افضل و اعلیٰ ہے، الہ العالمین کی وحدانیت کا جو منکر ہے اس کا کسی طرح بھی کوئی ٹھکانہ نہیں۔ رب کے سوا جو بندہ کسی اور سے مانگتا ہے اس کو ملتا نہیں، اور جو مانگتا تو رب سے ہے لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ پیش نہیں کرتا اس کو بھی ملتا نہیں۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مفہوم ہے، فرمایا وہ بندہ جو اپنی دعا الہ العالمین کی بارگاہ میں مانگتا ہے، ہاتھ دراز کرتا ہے اور بڑی بڑی دعائیں کرتا ہے، لیکن جب تک اول و آخر درود پاک نہیں پڑھتا، فرمایا اس کی دعا زمین و آسمان کے درمیان معلق رہتی ہے۔ عزیزان من، مانگو اللہ سے، مانگو ہمیشہ اللہ سے، اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں مانگنا، کیونکہ رب کائنات فرماتے ہیں ان الشرک لظلم عظیم، شرک ظلم عظیم ہے کہ جو رب کے علاوہ رب کا در چھوڑ کر کسی اور سے مانگتا ہے وہ شرک کرتا ہے، وہ شرک کرتا ہے۔ کیونکہ فرمایا الدعاء مخ العبادہ کہ دعا عبادت کا مغز ہے، اور دعا عبادت کا مغز ہے، یعنی ایک عام عبادت اس کی بات الگ ہے، ایک عبادت کا مغز ہے، یعنی دعا عبادت صرف اللہ تعالیٰ کی جاتی ہے، اللہ کے علاوہ کسی کی بات نہیں کی جاتی۔ جو اللہ کے علاوہ کسی اور کی بات کرتا ہے وہ شرک کرتا ہے، اور شرک کے حوالے سے فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، شرک ظلم عظیم ہے۔ رب کائنات فرماتے ہیں اے بندے اگر تیرے گناہ زمین و آسمان کے برابر بھی ہوں گے، زمین و آسمان سے زیادہ بھی ہوں، میری رحمت ان سب کو معاف کر دے گی سوائے شرک کے، کہ شرک میری ذات معاف نہیں کرے گی۔ جو مشرک ہے اس کے لیے کوئی بخشش نہیں، لیکن وہی بات کہ مانگنا اللہ سے ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ جو ہے اس کو کبھی نہیں بھولنا۔ یہاں پر ہمارے معاشرے میں افراط و تفریط ہے، کچھ کہتے ہیں کہ رب کائنات، کچھ کہتے ہیں صرف رب کائنات سے مانگو، کسی اور کی کوئی ضرورت نہیں، کوئی وسیلے کی ضرورت نہیں، کوئی کچھ نہیں۔ وہ بھی قرآن پاک کا مطالعہ نہیں کرتے، رب کائنات کی کتاب کو نہیں پڑھتے، جبکہ رب کائنات خود فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو۔ وسیلہ کس کا ہے؟
نیکیوں کا وسیلہ کس کا ہے؟ اس کے انبیاء علیہ السلام کا وسیلہ کس کا ہے؟ تمام نبیوں کے سردار کا۔ وسیلے کے بغیر دھوئی نہیں۔ معروف حدیث پاک ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں جب دھیاڑا حشر کا ہوگا، قیامت کا دن ہوگا، نفسا نفسی کی پکار ہوگی، پوری انسانیت سیدنا آدم علیہ السلام آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوگی، عرض کرے گی اے ابو البشر، اے تمام انسانیت کے باپ۔ آپ دیکھتے ہیں کہ سب لوگ پریشان ہیں، اللہ کے حضور ہماری سفارش تو کیجیے۔ آپ فرمائیں گے اے لوگو اذهبوا الی غیری، میرے علاوہ کسی اور کے پاس چلے جاؤ۔ آج رب کائنات کی جلالیت اپنے پورے آب و تاب پر ہے۔ آج اپنے رب کائنات کی جلالیت اپنی پوری شان و شوکت پر ہے۔ میری مجال نہیں کہ میں اس کی بارگاہ میں کچھ بھی کہہ سکوں۔ اذهبوا الی غیری، کسی اور کے پاس چلے جاؤ، کسی اور کے پاس چلے جاؤ۔ دنیا انسانیت تمام کائنات کے لوگ یکے بعد دیگرے ہر نبی کے پاس جائیں گے، ہر نبی کی بارگاہ میں جائیں گے، لیکن ہر ایک طرف سے آواز آئے گی اذهبوا الی غیری، اذهبوا الی غیری، میرے علاوہ کسی اور کے پاس چلے جاؤ۔ یہاں تک کہ حضور سرکار مدینہ سرور قلب و سینہ سیدنا مولانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بارگاہ عالیہ کی طرف تمام کائنات حاضر ہوگی، عرض کرے گی فداک ابی و امی، اے آقا ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں، آقا ہمیں پریشانی ہے، اللہ کے حضور ہماری سفارش کیجئے، اللہ کے حضور ہماری بات بھی کیجئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں فرمائیں گے کہ اذهبوا الی غیری، میرے علاوہ کسی اور کے پاس چلے جاؤ، نانا، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے فرمان کا مفہوم فرمایا رب کائنات مجھے اس وقت ایک ایسے سجدہ کرنے کی توفیق عطا فرمائیں گے جو کہ میرے علاوہ میرے سے پہلے کسی کو رب کائنات وہ توفیق نہیں دیں گے، اور الہ العالمین مجھے ایسی حمد بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائیں گے کہ میرے سے پہلے کسی نے ایسی حمد نہیں کی ہوگی۔ جب میں اللہ کے حضور ایسا سجدہ ایسی حمد کروں گا، رب کائنات فرمائیں گے ارفع راسکا، اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر انور کو اٹھائیے، اپنے سر انور کو اٹھائیے، سل توتا مانگیے میں عطا فرماتا ہوں، بشفا تو شفاعت کیجیے میں آپ کی سفارش کو قبول کرتا ہوں۔ دہاڑے حشر کے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے علاوہ کوئی ڈھوئی نہیں، آپ کے علاوہ کوئی سہارا نہیں، آپ کے علاوہ کوئی بھی ایسی جگہ نہیں جہاں پر دنیا انسانیت کی سنی جا سکے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہی سفارش فرمائیں گے اور رب کائنات کے حضور تمام انسانیت کا بھلا ہوگا۔ تو میری دعا ہے کہ رب کائنات ہم سب کو آج ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب کائنات ہمارے دلوں میں آپ کی محبت عطا فرما۔ یا الہ العالمین ہمارے دلوں میں آپ کی محبت اور آپ کا عشق عطا فرما۔ ہمارا جینا مرنا اسلام پر ہو، ہمارا اٹھنا بیٹھنا اسلام پر ہو، ہمارا وہاں سے چلنا بھی اسلام پر ہو۔ جیسے امام اعلیٰ حضرت آپ کے فرمان کے مطابق آپ کیا فرماتے ہیں کہ ہم اٹھے بھی وہاں سے تمہارے لیے، ہمارے منہ میں ہے زبان بھی تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، آقا بنے دو جہاں تمہارے لیے، وما علینا الا البلاغ المبین۔